بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین کرام کے القاب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں آج جس پر بات ہوگی وہ ہے السبکی۔ السبکی جو لقب ہے یہ کس شخصیت کا ہے، کون سی شخصیت اس لقب کے ساتھ معروف ہے، اور اس لقب کا اعراب کیا ہے اور نسبت کیا ہے، اور اس کی تاریخ اور ہسٹری کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کون سی شخصیت اس لقب کے ساتھ معروف ہے۔ امام ابو الحسن علی بن عبد الکافی السبکی الشافعی مصری رحمہ اللہ، المتوفى 756 ہجری۔ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ بڑی معروف شخصیت ہیں اور ان کے بڑے عظیم الشان کام ہیں اس حوالے سے۔ تو امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں یا خدمات سر انجام دی ہے یا آپ کے لقب کا جو اعراب ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت سے متعلق ایک بڑی ہی زبردست قسم کی اور بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت سے متعلق جو احادیث ہیں اور ان کے اوپر جو محدثین کرام نے کلام کیا یا بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت دلائل دیے اور اس حدیث کو قابل احتجاج ٹھہرایا اور اس پر پوری کتاب لکھ دی، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ اس کے علاوہ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی المسلول علی من سب الرسول، یعنی جس نے رسول کو گالی دی اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، یا اس کے حوالے سے ایک لٹکتی ہوئی تلوار اس کو کہہ لیں۔ تو یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ الابتہاج فی شرح المنہاج کے نام سے کتاب لکھی اور ایک مجموعہ فتاوی کے نام سے بھی کتاب لکھی۔ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، آپ کی یہ خدمات تھیں، اب آپ کا جو لقب ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ تو اعراب سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کا ایک اعراب لب اللباب کے اندر بیان کیا ہے، جو انہوں نے کتاب الانساب امام سمعانی رحمہ اللہ کا اس کا جو خلاصہ لکھا ہے، اور آگے ابن اسیر جزری کی اللباب اس کو بھی جو مختصر کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس کا اعراب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں السبکی بالضمی والسکونی الی سبک قریۃ بمصر۔ وہ فرماتے ہیں کہ السبکی بالضمی یعنی سین کے اوپر ضمہ ہوگا اور با کے اوپر سکون ہوگا، یعنی با ساکنہ ہوگی، تو السبک پھر اس کے بعد کاف آئے گا۔ یہ مصر کے اندر ایک بستی ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی کا فرمان ہے کہ قریتم بمصر، یہ سبک ایک مصر کے اندر بستی ہے۔ اس کے حوالے سے اس کا اعراب بیان کرتے ہوئے سبک کا علامہ یاقوت حموی رحمہ اللہ نے موجم البلدان کے اندر کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں السبک بضم اولہ وسکون ثانیہ وآخرہ کاف لاسم موضع۔ وہ فرماتے ہیں کہ سبک کے سین کے اوپر ضمہ ہے اور با ساکنہ ہے، سبک، اور اس کے آخر میں کاف ہے، لاسم موضع، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ علامہ یاقوت حموی نے اپنی کتاب موجم البلدان کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا عمومی طور پر سمجھنے کے لیے اعراب کیا ہوگا؟ سین کے اوپر ضمہ ہوگا، با ساکنہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد کاف کے نیچے کسرہ ہوگا، السبکی، یہ اس کا اصل تلفظ ہوگا۔ یہ جو السبکی کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ جو معروف شخصیت ہیں وہ ہیں تقی الدین سبکی۔ اس کے علاوہ اور کون سی شخصیات اس کے ساتھ معروف ہیں؟ آپ کے بیٹے امام تاج الدین سبکی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، تقی الدین والد ہیں اور تاج الدین ان کے بیٹے ہیں، اور یہ جو کتاب شفاء السقام لکھی ہے وہ تقی الدین سبکی نے لکھی ہے، یعنی والد صاحب نے لکھی ہے۔ جو ان کے بیٹے ہیں وہ تاج الدین بن تقی الدین سبکی ہیں۔
انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ طبقات الشافعیہ الکبریٰ وغیرہ، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے علامہ تقی الدین سبکی نے۔ پھر اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے، امام تقی الدین سبکی کے دوسرے بیٹے ہیں بہاؤالدین بن تقی الدین سبکی۔ تو یہ شخصیات ہیں جو سبکی کے نام سے، اس کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں ہے، جس طرح عبد الوہاب بن علی سبکی ہیں اور دیگر شخصیات ہیں۔ تو سبکی کا جو لفظ ہے اس کی نسبت جو آئمہ نے بیان کی ہے وہ سبک بستی کی طرف کی ہے۔ تو سبک بستی جو ہے وہ مصر کے اندر موجود ہے۔ آج وہ کہاں پہ واقع ہے اور کون سا علاقہ پایا جاتا ہے؟ تو جو مصر کا معروف شہر ہے اور صوبہ ہے قاہرہ، اس قاہرہ کا ایک ضلع ہے منوفیہ، اس ضلع کی ایک بستی ہے سبک، جس کی طرف ان آئمہ اکرام کی نسبت ہے۔ تو امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کی ولادت اس بستی کے اندر ہوئی جس کو سبک کہا جاتا ہے۔ اس بستی کے اندر ولادت ہونے کی وجہ سے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو سبکی کہا گیا ہے۔ تو یہ تھا السبکی کا لفظ، سین کے ضمہ اور با کے سکون کے ساتھ اور کاف کے کسرہ کے ساتھ، جس کے ساتھ امام تقی الدین سبکی، امام تاج الدین سبکی، بہاؤالدین سبکی، عبد الوہاب سبکی، جو شخصیات اس لقب کے ساتھ معروف ہیں۔ اللہ رب العزت ان شخصیات امام تقی الدین سبکی، تاج الدین سبکی، اللہ ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کی خدمات کا خصوصی فیض عطا فرمائے۔ میں نے ان کو محدثین کرام کے اندر اس لیے لقب ذکر کیا ہے کیونکہ انہوں نے ان احادیث پر تحقیق کی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے حوالے سے جو روایات تھیں ان پر انہوں نے ایک خوبصورت کام کیا، اس لیے اس لسٹ کے اندر ان کو بیان کیا ہے۔ تو امام تقی الدین سبکی اس لقب کے ساتھ معروف ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا خصوصی فیض عطا فرمائے اور ہمیں بھی حدیث پاک کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔